السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ٹیوٹر۔ ٹاپک نمبر 49، کوما، جلسہ، تشہد میں اختلاف کیوں؟ اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ کوما اور جلسہ سے کیا مراد ہے، اور کیا دو سجدوں کے درمیان دعا پڑھنی چاہیے، اور تشہد میں کون کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، اور تشہد میں انگلی کیسے اٹھانی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ جلسہ استراحت سے کیا مراد ہے، اور اس جیسے بہت سارے سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سے پوچھتے ہیں دو سجدوں کے درمیان جلسے میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ نیز جو مشہور دعا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورزقنی، کیا اسی ترتیب سے آگے پیچھے پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ جناب ساجد صاحب، میری معلومات کے مطابق جو حدیث میں دعا ثابت ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وہدنی ورزقنی وجبرنی ورفعنی، تو یہ الفاظ ہیں، تو بہتر یہ کہ جو ترتیب حدیث میں وارد ہوئی ہے اسی ترتیب سے پڑھیں۔ اگر آپ کے علم میں کوئی دوسری روایت ہے جس میں ترتیب مختلف ہے تو اس سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنی روایتیں اس بارے میں وارد ہوئی ہیں اور ان میں جو الفاظ ہیں سب الفاظ کے لحاظ سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میرا معمول چونکہ ان الفاظ کے ساتھ ہے اس لیے میں یہ الفاظ سے پڑھتا ہوں، اور یہ کیونکہ مجھے حدیث میں یہ الفاظ ملے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وہدنی ورزقنی وجبرنی ورفعنی۔ تشہد میں انگلی کو اشہد ان لا الہ پہ اٹھانا اور لا الہ پہ نیچے کر دینا کہاں سے ثابت ہے؟ حدیث سے ثابت ہے۔ رفع سبابہ جو کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، پھر احناف کیوں عمل نہیں کرتے؟ بھائی رفع سبابہ اس انگلی کو کہتے ہیں، حدیث میں رفع کا حکم ہے تو احناف اٹھاتے ہیں۔ باقی حدیث میں جو آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ کانا یحرکو، اس کو حرکت دے رہے تھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یوں کر کے حرکت دے رہے تھے، جب اٹھا کے گرایا ہے، اور حدیث میں گرانے کا جھکانے کا ذکر ہے، گرانے کا نہیں ہے، اس لیے ہمارے حضرت کی تحقیق یہ تھی کہ انگلی اٹھائی جائے اور پھر اس کو گرا دیا جائے، یعنی جھکا دیا جائے، پورا نہ گرایا جائے، سمجھ رہے؟ تو افضل طریقہ یہ۔ باقی یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی نہیں بھی اٹھائے انگلی تو بھی ٹھیک ہے، تو ایک معمولی درجے کا استحباب ہے۔ پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تواتر سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے، اگر کوئی کر لے ٹھیک ہے، نہیں بھی انگلی اٹھاتا، اور اس پہ لڑنا تو بہت ہی فضول قسم کی حرکت ہے۔ کیا خیال ہے؟ انگلیوں پہ لڑ رہے ہیں، انگوٹھے پہ لڑو تو کوئی بات بھی ہے۔ چلو مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ دو سجدوں کے درمیان دعا پڑھنی چاہیے جو انہوں نے بتائی بھی ہے، اور تشہد میں انگلی اٹھا کر گرانی چاہیے، لیکن یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اب آگے مفتی اکمل صاحب کو سنتے ہیں کہ قاعدہ اخیرہ میں جب بیٹھ کر ہم تشہد پڑھتے ہیں اور انگلیوں کا حلقہ بناتے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ پر، تو کیا اس کو فوراً کھول دینا چاہیے یا اتحیات پڑھنے کے بعد کھولنا چاہیے یا ایسے ہی بند رکھیں؟ دیکھیں مستحب طریقہ یہی ہے کہ اشہد اللہ پہ انگلی اٹھائیں، الا اللہ پہ گرائیں اور فوراً ہاتھ کو کھول دیں، کیونکہ تمام انگلیوں کا رخ کعبۃ اللہ کی سمت رکھنا یہ امر مستحب ہے، اور بند کر کے رکھنے میں یقینی سی بات ہے کہ یہ کعبۃ اللہ سے پھر جائیں گی، تو اس لیے کھول دینا ہی مستحب ہوتا ہے۔ تیسرے انہوں نے کہا کہ حالت سجدہ میں دعا کا طریقہ کیا ہے، کیسے مانگی جائے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ فرض کے سجدے میں نہ مانگیں دعا، نوافل کے سجدوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگنا منقول ہے، لیکن اس میں بھی یوں کہ جو آپ یوں نہیں کہ اردو میں دعائیں مانگنا شروع کر دیں، بلکہ جو منقول اور ماثور دعائیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا مانگی آپ کو یاد ہے اور اس کا مفہوم بھی آپ کے ذہن میں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عربک میں کوئی دعا پڑھ رہے ہیں تو جب تک اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا اس دعا کا آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی بادشاہ کے دربار میں، یعنی بلا تنصیر عرض کر رہا ہوں، کسی بادشاہ کے دربار میں آپ پہنچے اور ایک پرچہ آپ کو دے دیا جائے جس میں کچھ لکھا تو ہے لیکن ایسی لینگویج میں جو آپ کو بھی نہیں آتی، یعنی پتہ ہی نہیں کیا ہے، اور آپ اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیں، تو یہ عجیب و غریب بات ہوگی کہ بادشاہ نے اگر آپ سے پوچھا کہ آپ نے کیا مانگا، آپ کو پتہ ہے؟ آپ کہ مجھے تو پتہ نہیں۔ تو ہماری مسجدوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ امام صاحب عربک میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، سارے بیٹھے آمین آمین آمین، اب ان سے بعد میں پوچھیں کہ امام صاحب نے کہا کیا تھا، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کیا کہا تھا۔ حتیٰ کہ اگر اس عوام سے یہ پوچھ لیا جائے نا کہ آمین آپ نے کہا، آمین کا مطلب کیا ہے، وہ کہیں گے یہ بھی نہیں پتہ ہمیں کیا ہے، یعنی اتنی غفلت ہے ہماری کچھ انتہا نہیں۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ منقول دعائیں پڑھیں، اگر پڑھنا چاہیں کرنا چاہیں دعا تو سجدے میں جا کر اور اس کا بھی مفہوم آتا ہو، ورنہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے آپ نماز پڑھیں آخر میں، ویسے اردو میں اپنی نماز کے بعد یعنی اردو میں دعا مانگ لیں، وہ بہت اچھا ہے۔ مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ مستحب یہی ہے کہ اشہدو پر انگلی اٹھائیں اور الا اللہ پر انگلیاں قبلہ رخ کر لیں، اور دوسرے سوال کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ سجدے میں دعا مانگنا جائز ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ آپ نماز کے بعد مانگیں، اور اگر سجدے میں مانگنا چاہتے ہیں تو عربی میں دعا مانگیں۔ اب نماز سے جڑے مزید سوالوں کے جواب انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے سنتے ہیں۔
نماز میں رکوع سے اٹھتے ہوئے ربنا لکل حمد پڑھنا چاہیے یا ربنا ولکل حمد؟ یہ میرے بھائیوں نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میرا پورا ریسرچ پیپر ہے، ریسرچ پیپر نمبر 8. آپ یوٹیوب پہ لیکچر بھی دیکھ سکتے ہیں 70A اور B مسئلہ، اس میں پریکٹیکل بھی میں نے کر کے دکھایا جو لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں تینوں الفاظ موجود ہیں، ربنا لکل حمد بھی ہے، ربنا ولکل حمد بھی ہے، اور اللہم ربنا ولکل حمد بھی ہے. یہ تینوں سنت ہیں، تینوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں. ایٹ لیسٹ ربنا لکل حمد ہے، تو ان تینوں میں سے کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد بھی ہیں، وہ آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے. حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، یہ بھی ثابت ہے. ملء السماوات والارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء من بعد، یہ بھی ثابت ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ بھی ثابت ہے. اسی طریقے سے دعائے استفتاح جو ہیں وہ بھی ایک سے زیادہ ہیں. ایک تو عموماً ہے نا سبحانک اللہم و بحمدک، اس کے علاوہ بھی ہے اللہم باعد بینی و بین خطایا، یہ والی بھی ہے. ایک اور بھی ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یہ بھی ثابت ہے. اور دعائیں بھی ثابت ہیں، وہ آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں، ساری بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایک بھی پڑھ سکتے ہیں. پچھلی دفعہ آپ نے ایک دعا بتائی تھی کہ نماز کے آخر میں جو بخاری شریف میں اس کے بغیر کیا واقعی نماز نہیں ہوتی، جس میں 4 چیزوں سے پناہ مانگی ہے. میں نے اس میں بتایا تھا یہ طاؤس تابعی کا قول ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ نماز نہیں ہوتی ہے. ہمارے نزدیک تو ہو جاتی ہے. ہمارے نزدیک تو درود شریف جس نے پڑھ لیا اس کی نماز ہوگی. دعا پڑھنا سنت ہے، فرض نہیں ہے. البتہ فقہ حنفی والے کہتے ہیں کہ درود شریف کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے. ہماری تو نہ نماز ہوتی ہے درود شریف کے بغیر، نہ نماز جنازہ ہوتا ہے اور نہ نماز وطر ہوتی ہے. ہم تو تینوں میں پڑھتے ہیں، سنت سے ثابت ہے. وہ 4 چیزیں وہی اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. طاؤس تابعی کا میں نے قول بتایا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے، یہ ان کی ذاتی رائے ہے، ظاہر ہے وہ حدیث نہیں ہے، ان کی ذاتی رائے ہے. نبی علیہ السلام سے منسوب ہے کہ رکوع اور سجدے میں بہت دعائیں مانگا کرو. بالکل صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سجدے میں تم اپنے رب کے قریب ہوتے ہو، لہٰذا دعا مانگا کرو. کیا مسنون دعاؤں کے علاوہ بھی مانگ سکتے ہیں؟ بالکل مانگ سکتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تشہد پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. تشہد میں بھی مانگیں لیکن عربی میں، رکوع اور سجود میں بھی مانگیں لیکن عربی میں. اور میرے ایک کلپ ہے کہ سب سے بہترین دعا کیا ہے، صحیح بخاری اور مسلم سے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی عطا فرما وقنا عذاب النار، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. یہ دعا ساری دعاؤں کو کور کرتی ہے. یہ دعا بے روزگاری کو کور کرتی ہے، بے اولادی کو کور کرتی ہے، بے برکتی کو کور کرتی ہے، اور جتنے ایشوز ہیں سب کو یہ دعا. اے اللہ دنیا میں بھلائیاں اور آخرت میں بھلائیاں. ٹھیک ہے صحیح ہو گیا. کیا تشہد میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ سکتے ہیں؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دعا کی حیثیت سے تو پڑھ سکتے ہیں، کیوں نہیں پڑھیں؟ بالکل پڑھیں. صحیح ٹھیک ہے. وہ یہ سوال ہی لکھے نا، پڑھتے بھی آئے کہ نہیں؟ تھوڑا سا علی بھائی تھوڑا سا ہٹ کے سوال ہے، جیڑی ہے وہ اتنی لمبی ہو، پہلے وہ تو پڑھو. کیا 2 سجدوں کے درمیان 2 سے زیادہ دفعہ رب اغفر لی کہہ سکتے ہیں؟ بالکل کہہ سکتے ہیں. 3 دفعہ کہیں، 4 دفعہ کہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ایک اور دعا بھی مکحول تابعی سے صحیح سند سے ثابت ہے. ویسے نبی الاسلام سے بھی ہے ابو داؤد ترمذی میں، لیکن روایت کمزور ہے. صحیح روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے. مکحول تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ 2 سجدوں کے درمیان پڑھتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. کیا قرآن میں آنے والی تمام رب سے شروع ہونے والی دعائیں نماز کے آخر میں پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھنی چاہیے. صحیح بخاری میں حدیث ہے جب نماز میں تشہد میں درود شریف پڑھ چکو پھر اپنے رب سے جو چاہے ہو مانگو. وہ ساری دعائیں چاہے قرآنی ہوں غیر قرآنی ہوں، عربی میں دعائیں جن کے معنی درست ہوں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. جتنی مرضی دعائیں پڑھیں، کوئی حرج نہیں. انجینئر صاحب نے بہت سارے سوالوں کے جواب دیے ہیں جو اگر قرآن و سنت کی روشنی میں ہے تو ہی ان پر آپ عمل کریں. اب آخر میں مولانا اسحاق مدنی صاحب سے اسی ٹاپک پر کچھ باتیں سنتے ہیں. ایک تو ہر رکعت میں جو ہم ایک سجدہ کر کے تھوڑا سا بیٹھتے ہیں پھر دوسرے سجدے کو جاتے ہیں، اس کو صرف جلسہ کہتے ہیں. یہ جلسہ ہے. پہلی اور تیسری رکعت میں امام شافعی، امام احمد اور اہل حدیث حضرات جو ہے یہ کہتے ہیں کہ پہلی رکعت پڑھ کر بھی 2 سجدے کر کے سیدھے نہ اٹھ جاؤ، اتحیات کی طرح بیٹھو، پھر بیٹھ کر اٹھو.
اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت، تھوڑا سا سستانے کے لیے، تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے، یہ 2 سجدوں کے بعد۔ اور جو دوسری رکعت پر ہم بیٹھتے ہیں یا آخری پر بیٹھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں امین صاحب قاعدہ، پہلا قاعدہ اولا ہے، پہلا قاعدہ، جیسے ذوالقعدہ یہ ہے نا مہینہ ایسا، اور آخری جو ہے وہ قاعدہ ہے ثانیہ یا قاعدہ اخرى۔ تو یہ 3 نام ہوگا جلسہ، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، 2 سجدوں کے بعد تھوڑا سا پہلی اور تیسری رکعت میں بیٹھ کر اٹھنا، جیسے اہل حدیث حضرات اور شافعی حنبلی کر، یہ ہو گیا جلسہ استراحت۔ اور جو اتحیات بیٹھتے ہیں وہ قاعدہ، پہلا قاعدہ اولا پہلا بیٹھنا، دوسرا قاعدہ ہے ثانی دوسرا۔ جی اب کیا پوچھتے ہیں کہ درمیان میں جو بیٹھتے ہیں دونوں سجدوں کے، اس میں رب اغفر لی پڑھنا جی۔ اس کو امام احمد بن حنبل تو واجب کہتے ہیں کہ اگر نہ پڑھا تو اس نے تو بڑا جرم کیا، اسی لیے مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ حنفی کو چاہیے کہ اختلاف سے نکلنے کے لیے ہمارے مسلک میں کوئی منع آیا، اس لیے اتنا ضرور کہہ لے تاکہ امام احمد کے مسلک پر بھی ہماری نماز درست ہو جائے۔ اعلیٰ نبویہ جو فتاوی ان کا، اس میں انہوں نے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ حنفی بھی اتنا ضرور کر لے، ورنہ پتہ نہیں احمد بن حنبل کی بات ہی صحیح نکلائی تو کیا بنے گا نماز کا۔ سارے لوگ درمیان میں بیٹھ کر رب اغفر لی اتنا تو 2 بار کہہ لینا۔ ٹھیک۔ وہ جو بعض لوگ اس کو لمبا کر کے وہ لمبا اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وہ بھی آتا ہے، اور وہ اتنا ثابت نہیں۔ یہ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا کہ میں حضور کے ساتھ تہجد پڑھ رہا تھا اور نبی علیہ السلام کے درمیان میں بیٹھتے تھے، میں ساتھ کھڑا ہو گیا، بڑی لمبی آپ نے پڑھی ہے، حتیٰ کہ میں چاہتا تھا کہ چھوڑ کر بھاگ جاؤں، مگر میں نے پھر کہا یہ بھی بے ادبی ہے۔ آپ نے سورہ بقرہ، آل عمران، مائدہ، نساء ساری ایک ہی رکعت میں 6-7 پارے کھڑے۔ اب اللہ کے رسول کی بات کا کون مقابلہ کر سکتا؟ پاؤں سوج جاتے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اللہ کے رسول آپ تو بخشے ہیں، فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، اگر رب کے انعام مجھ پر زیادہ میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن۔ اچھا مولانا یہ ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے یا زیادہ دفعہ پڑھنا ہے؟ کون سا رب اغفر لی جو آپ نے فرمایا؟ رب اغفر لی 2 مرتبہ کا، زیادہ بھی اگر پڑھے وہ آپ نے تو پڑھا سورۃ بقرہ کے برابر، جتنی دیر میں سورۃ بقرہ پڑھے اتنی دیر بیٹھے پڑھتے رہے۔ مولانا صاحب 2 رکعتوں کے درمیان 1 رکعت پڑھ لی اور اس کے بعد بیٹھ گئے اتحیات کی طرح جلسہ استراحت جس کا میں نے پوچھا ہے، اس کے دوران کیا پڑھنا چاہیے؟ نہیں اس میں کچھ نہیں پڑھنا چاہیے، وہ ذرا بیٹھنا اچھا وہ تو اتنا لمبا ہی نہیں نا، 2 سجدے کر کے بیٹھے اور بیٹھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس ویڈیو میں کہی جانے والی تمام باتوں میں سے آپ ہر اس بات سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور ہمارے چینل مسلم ٹیوٹر کو فالو یا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت فرمائے۔